بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن مومن کے لیے اتنا ہوگا جتنا ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے۔ صحیح جامع 8193۔ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ صحیح مسلم 2003۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ بخاری 1117۔ مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ یہ بازاروں پر اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری عزت اور جلال کی قسم، میں اس کی ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ السلسلہ 2734۔ جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اسے تکلیف دینے کے لیے مقرر کر دے گا۔ جامع ترمذی 2414۔ کوئی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنی روزی پوری نہ کر لے، گو اس میں تاخیر ہو، لہذا اللہ سے ڈرو اور روزی کی طلب میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ صرف وہی جان لو جو حلال ہو، اور جو حرام ہو اسے چھوڑ دو۔ سنن ابن ماجہ 2144۔ دنیا کی طلب میں اعتدال کا طریقہ اپناؤ، اس لیے کہ جس چیز کے لیے آدمی پیدا کیا گیا ہے وہ اسے مل کر ہی رہے گی۔ سنن ابن ماجہ 2142۔ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطانی خیال کو چھوڑ دینا چاہیے۔ صحیح بخاری 3276۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو نہ لکھو جب تک کہ برائی کر نہ لے، جب برائی پر عمل کر لے تو پھر اسے اس کے برابر گناہ لکھو، اور اگر اس برائی کو میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو، اور اگر بندہ کوئی نیکی کرنی چاہے تو ارادے پر ہی ایک نیکی اس کے لیے لکھو، اور اگر نیکی پر عمل کر لے تو 10 گناہ سے 700 گناہ تک نیکیاں اس کے لیے لکھو۔ بخاری شریف 7501۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور صف اول میں کیا ثواب ہے، پھر وہ اپنے لیے قرعہ ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ پائیں تو ضرور قرعہ اندازی کریں، اور اگر لوگوں کو علم ہو کہ نماز ظہر کے لیے جلدی آنے کا کتنا ثواب ہے تو ضرور سبقت کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ عشاء اور فجر باجماعت ادا کرنے میں کتنا ثواب ہے تو ان دونوں کی جماعت میں ضرور آئیں، اگرچہ انہیں سر کے بل چل کر آنا پڑے۔ صحیح بخاری 615۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ پوچھا گیا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، اور پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ صحیح بخاری 6857۔